اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور عشق رسول کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے، ایک عظیم المرتبت فلسفی مفکر تھے، اور حضرت اقبال کی تربیت اسلامی اور دینی ماحول میں ہوئی تھی، اور اسلام سے، انبیاء سے، صوفیاء سے، علماء اکرام سے محبت جو تھی وہ ان کے خمیر میں تھی۔ حب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شریانوں میں خون بن کر دوڑتا تھا۔ عشق رسول، صحابہ اکرام سے محبت ان کی شاعری کا اہم جزو تھا۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ نے، تپش نے غیر محبوب کے سارے تصورات کو جلا کر رکھ دیا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، محبت اس قدر تھی کہ پنجاب کے ایک صاحب ثروت کی شاندار کوٹھری کے مخملی اور نرم بسترے پر اس لیے رات نہیں گزاری، اور پوری رات ایک کرسی پر بیٹھ کر روتے اور سسکتے ہوئے یہ کہہ کر گزار دی کہ جس رسول پاک کی جوتیوں کے صدقے میں آج ہم کو یہ مرتبے حاصل ہوئے ہیں، انہوں نے بوریے پر سو کر زندگی گزاری تھی۔ اگرچہ انہیں مدینہ منورہ روضہ مطہرہ کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، اور خدا نے ان کو مہلت نہ دی کہ فریضہ حج کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن سرزمین حجاز اور مدینہ منورہ کی زیارت کی تمنا ان کے دل میں پیوست تھی۔ آپ گھنٹوں روضہ نبوی کی سیری جالیوں کے تصور اور مکہ اور مدینہ کی وادیوں کے تخیل میں گزارتے تھے۔ آخر عمر میں جب شدید بیماری نے آن لیا، یہ ایمانی آرزو اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دوستو، سید عبدالرشید حضرت اقبال کے حب نبوی اور تصور محبوب کے حوالے سے ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ذات قدسی صفات سے حضرت اقبال کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ تصور کرتے ہی علامہ کی حالت دگرگوں ہو جاتی تھی، غیر ہو جاتی تھی، اور میں نے خاص لوگوں سے بطور راز ضرور کہا کہ یہ اگر حضور کے مرکت مبارک پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ اقبال کارزار حیات میں عشق اور محبت کی تاثیر کے قائل تھے۔ عشق ہی آداب بے خود آگاہی سکھاتا ہے، اسی سے خودی کو استحکام ملتا ہے، اور ہر عمل کو عشق ہی دوام عطا کرتا ہے۔ عشق سے ہی زندگی کو آب و تاب ملتی ہے، اور اسی سے زندگی کی تاریک راہیں روشن ہوتی ہیں۔ مسجد کرتبہ اور تاج محل کو عشق و محبت کی طلسمی تاثیر نے ہی دوام بخشا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عشق کی تاثیر اور اس کے تقدس و پاکیزگی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ حضرت اقبال نے سیرت
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تمام ظاہری اور باطنی کمالات کا مختصر اور منبع ہے۔ ایمانی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک رسائی ناگزیر ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ذات اقدس تک رسائی کی دولت سے محروم رہا تو وہ پھر لہبیت میں اسیر اور جہلیت کا گرفتار ہوا۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں عشق کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس مفہوم کے لیے محبت اور حب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ عربی زبان کی روح سے دینوی متعلقات کے سبب عشق کے معنی میں ذرا سی کراہیت کا پہلو آتا ہے، لیکن آگے چل کر عشق اور محبت مترادفات کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ احتیاط کے پہلو پر عمل کرتے ہوئے بعض مصنفین عشق کے پہلو محبت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور تھا۔ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے ان کی دل کی پوری کائنات منور تھی۔ دل میں اتنا سوز و گداز تھا کہ سرکار دو عالم کا نام لبوں پر آتے ہی بےتاب ہو جاتے تھے، ماہی بے آب کی طرح تڑپتے اور جذبات کا عالم تھیتنی ہوتا۔ اقبال شان نبوی میں زبان درازی اور دشنام ترازی تو دور کی بات، ادنا گستاخی کو بھی برداشت نہ کر سکتے۔ حضرت اقبال حب نبوی سے اس قدر سرشار تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا تو برہمی کا وہ اظہار کرتے کہ ایسا معلوم ہوتا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑیں گے۔ حضرت اقبال عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو جو ہے وہ کامیابی کا مدار کہتے تھے۔ ایک بار کسی نے آپ کی محفل میں شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ ادا کیے تو نہ صرف اس کو اسی موقع پر سخت سست کہا بلکہ تنبیہاً اس کو اپنی محفل سے بھی نکلوا دیا۔ حب نبوی کا تقاضا یہی تھا۔ اگر آج علامہ اقبال باحیات ہوتے تو آج جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کے دل پر جو قیامت گزرتی، اس کا صرف ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ نتھو رام نامی شخص نے انگریزی زبان میں تاریخ اسلام نامی کتاب لکھی اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا تبصرہ کیا۔ مسلمانوں نے اس شاتم رسول کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی مگر نتیجہ صفر رہا۔ ہزارہ کے ایک نوجوان عبد القیوم کو اس گستاخانہ حرکت کی خبر ملی۔ اس کی ایمانی غیرت و حمیت کے سمندر میں وہ جوش آیا کہ اس نے عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران ہی چاقو سے اس گستاخ رسول پر حملہ کر دیا اور موقع پر ہی اس کا قصہ تمام کر دیا۔ عبد القیوم کی سزائے موت ہو گئی۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرانے کے لیے حضرت اقبال سے درخواست کی کہ اگر وہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر لیں تو وائسرائے سے مل کر ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات حضرت اقبال نے کہی۔ علامہ اقبال نے وفد کی باتیں سن کر دریافت کیا کیا عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ وفد کے ارکان نے کہا کہ عبد القیوم کمزور کیوں پڑتا؟ اس نے تو عدالت میں ہر بار اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور وہ علان یہ کہتا ہے کہ میں نے شہادت اپنی زندگی کی قیمت پر خریدی ہے۔ یہ سن کر علامہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے، جب وہ عبد القیوم کہہ رہا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے تو میں اس کے اجر و ثواب کی راہ میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایسے مسلمان کے لیے وائسرائے کی خوشامد کروں جو زندہ رہا تو غازی اور مر گیا تو شہید ہے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ راجپال نامی شخص نے لاہور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عطر میں بد زبانی کی۔ انگریز کی عدالت نے اس کو بھی قرار واقعی سزا کا مستحق نہیں گردانا۔ آخر غازی علم دین کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور اس گستاخ رسول کو جہنم رسید کر دیا۔ انہیں بھی عدالت نے سزائے موت دی۔ محبت رسول کی راہ میں پروانہ وار اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ان شہیدوں کی قربانی نے علامہ اقبال کو بہت متاثر کیا اور لاہور اور کراچی کے عنوان سے 3 اشعار پر مشتمل قطعہ کہہ کر ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔
وہ زمیں ہے تو مگر ہے خوابگاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانت نگیں، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین۔ وہ اگرچہ اپنے جسم کے ساتھ اجہاز مقدس میں فروکش نہ ہو سکے، لیکن ان کے تخیلات کا طائر ہمیشہ مکہ اور مدینہ کی فضاؤں میں ہی محو پرواز رہتا تھا۔ عشق نبوی کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ حجاز مقدس کی زیارت اور روضہ اطہر کی زیارت کا کلمہ ہر وقت ان کی زبان میں رہتا تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی ایسی ہوا کے انتظار میں تھے جو انہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس وادیوں کی غبار تک پہنچا دے۔ فرماتے ہیں ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبارے راہ حجاز کرے، اوروں کو دیں حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں۔ بال جبریل کے ایک قصیدے کے اشعار جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہا۔ اقبال کے پیغام کا نچوڑ نظریہ خودی میں سمایا گیا۔ اقبال نے خودی کے فلسفے کی جو بحثیں کی ہیں اس میں وہ دیکھیں انہوں نے جس طرح حضرت اقبال نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کی۔ خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معراج نبوی کی جو اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ علامہ اقبال راہ نبوی میں عشاق کے قافلے کو رہزنوں کے ذریعے لوٹ لیے جانے کو بھی باعث صد افتخار تصور کرتے تھے۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تو مسلم ہے بے باکانہ چل، گو سلامت محمل شامی کی ہمراہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جاں کاہی میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بانگ درا میں فرماتے ہیں اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا شرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر ہے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ دوستو حضرت اقبال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عشق ہے، اس کو یہ خاکسار کہاں بیان کر سکتا ہے۔ یہ تو میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور حضرت اقبال سے محبت اور عشق کا تقاضا تھا کہ میں بھی اپنے الفاظ ٹوٹے پھوٹے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آخر میں حضرت اقبال کی بات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر میں وہ اشعار جو میں اکثر ویسے پڑھتا ہوں یہ حضرت اقبال کے نہیں ہیں۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا، محبتوں کی بزم میں محبتوں کی بات کر، تو شہد حلاوتوں کی بات کر، یہ بو جہل کی قوم تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کے لوگوں کو، ہمارے ملک کے لوگوں کو، میرے شہر کے لوگوں کو، میری بستی کے لوگوں کو، تمام مسلمانان عالم کے اندر اسی طرح کی روح محمد آ جائے جس طرح کی اقبال تقاضا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔